نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مال قرآن میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں آج ہمارا جو سبق ہے وہ سبق نمبر 38 ہے۔ تو آج ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ لیس البر، صرف یہی نیکی نہیں ہے، ان یہ کہ تولو تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو قبلہ طرف مشرق کی والمغرب اور مغرب کی، یعنی مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیر لینا صرف یہی نیکی نہیں ہے بلکہ کچھ چیزیں آگے بھی گنی جا رہی ہیں کہ ان چیزوں کا شمار بھی نیکی میں ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ ولیکن اور لیکن برا، نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ من آمنا، جو شخص ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب پر، والنبیین اور تمام انبیاء پر، یعنی یہ سارے کام بھی نیکی کے کام ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر، تمام انبیاء کو ماننا، یہ بھی نیکی ہے۔ وآتا اور دے، مالا اپنا مال، علا بمعنی فی ہے، میں، حب ہی اس اللہ کی محبت میں، ہی کا مرجع بعض مفسرین نے اللہ تعالیٰ کی ذات قرار دیا ہے کہ اس کی محبت میں اس کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرے، اور بعض مفسرین نے ہی کا مرجع مال کو بنایا ہے کہ وہ مال سے محبت کرتا ہے، مال کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں، اس کی راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو جو اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر، انبیاء پر ایمان لاتا ہے اور پھر اپنا مال اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے، کس پر خرچ کرتا ہے؟ ذوی القربیٰ، قرابت داروں پر، والیتامیٰ اور یتیموں کو دیتا ہے، والمساکین اور مسکینوں کو دیتا ہے، وابن السبیل، ابن کا معنی بیٹا، سبیل کا معنی راستہ، راستے کا بیٹا یعنی مسافر، وابن السبیل اور مسافروں کو دیتا ہے، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، رقاب رقبت ان کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گردن، اور اس کا مطلب یہ ہوا وفی الرقاب، گردنوں میں دیتا ہے یعنی گردنوں کو چھڑانے کے لیے دیتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ غلام آزاد کرنے کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو یہ سارے کام بھی نیکی کے کام ہیں۔ وہ اقامہ اور پھر وہ ادا کرے صحیح طرح سے صلاۃ نماز کو، وہ آتا اور دیا کرے زکوٰۃ زکوٰۃ بھی، یعنی اللہ پر ایمان بھی لائے اور پھر یہ سارے کام بھی کرے، نماز بھی ادا کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ والموفون اور جو لوگ پھر پورا کرتے ہیں، بعہدہم اپنے وعدوں کو، اذا جب عاہدوا وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ وعدہ کر کے اس وعدے کو نبھانا، یہ بھی نیکی ہے۔ والصابرین اور کمال نیک ہیں وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، کب؟ فی البأساء انتہائی مصیبت میں، والضراء اور انتہائی سختی کے دنوں میں۔ مصیبت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے اور سختی کے دن کسی بھی صورت میں آ سکتے ہیں، بیماری کی صورت میں آ سکتے ہیں، تنگ دستی کی صورت میں آ سکتے ہیں، قحط سالی کی صورت میں آ سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں یہ سختی اور مصیبت کے دن آ سکتے ہیں۔ تو ان میں جو لوگ صبر کرتے ہیں یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی کمال نیکی ہے۔ وحینہ اور وقت، بعد سے جنگ اور جنگ کے وقت جو صبر کرتے ہیں، تو جنگ کے حالت میں، جہاد کے وقت میں انتہا درجے کے مصائب انسان کے اوپر آتے ہیں، سردی، گرمی، دھوپ، بارش، بھوک، پیاس، زخم، چوٹ، یہ ساری چیزیں جہاد کے وقت میں، جنگ کے دوران انسان کو پہنچتی ہیں یہ چیزیں۔ تو ایسے وقت میں جو شخص صبر کرتا ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں، تو یہ بھی کمال نیکی ہے اور یہی نیکی کے کام ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا جو سچے ہیں، واولئک ہم اور یہی وہ لوگ ہیں، متقون جو حقیقتاً پرہیزگار ہیں۔
یعنی ہر دین میں بعض ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور بعض حقیقی مقاصد، کیونکہ ان ظاہری اعمال سے انسان دین کے حقیقی مقاصد تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے، اس لیے ان ظاہری اعمال کی بجا آوری نہایت ضروری ہوتی ہے۔ جب تک قوم دین کا دامن مضبوطی سے تھامے رہتی ہے، وہ ان ظاہری اعمال اور حقیقی مقاصد دونوں کو پیش نظر رکھتی ہے اور دونوں کو یکساں اہمیت دیتی ہے۔ لیکن جب دین کا ولولہ سرد پڑ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ حقیقی مقاصد آنکھوں سے اوجھل ہونے لگتے ہیں اور قوم صرف ظاہری اعمال کی ادائیگی کو کافی سمجھنے لگتی ہے، اور ان ظاہری اعمال میں حقیقی مقاصد تک پہنچنے کا جذبہ دم توڑ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اعمال بے جان رسوم ہو کر رہ جاتے ہیں اور غلط اندیش قوم انہی رسوم کی بجا آوری کو ہی سب سے بڑی نیکی شمار کرنے لگتی ہے اور حقیقی مقاصد سے یکسر غافل ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز اور روزہ اسلام کی بنیادی عبادات میں سے ہیں، لیکن حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو نمازی کو بدکاری سے باز نہ رکھ سکے، وہ نماز اسے خدا سے اور زیادہ دور کر دے گی۔ اسی طرح روزے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ روزے دار اگر جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اسی حقیقت کو کھول کر بیان فرمایا گیا ہے تاکہ امت مسلمہ پہلی امتوں کی طرح چند ظاہری اعمال پر ہی قانع نہ ہو جائے اور نیکی اور طاعت کو انہی میں منحصر نہ سمجھ بیٹھے۔ اس آیت میں جو لیس البر کا لفظ بولا گیا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مقررہ سمت کی طرف منہ کرنا نیکی اور طاعت ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس میں منحصر نہیں، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ کسی سمت کی طرف منہ کرنا یہ بھی نیکی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی نیکی اور طاعت کے کام ہیں جو حقیقی مقاصد ہیں اور جو تمہاری توجہ کے زیادہ مستحق ہیں۔ اسی لیے آگے بہت ساری چیزیں گنائی گئیں کہ کسی سمت کی طرف منہ کر لینا یہ بھی نیکی ہے، لیکن یہ کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے۔ اس سے بڑی بڑی نیکیاں، کمال نیکیاں تو وہ ہیں جو آگے گنی گئی ہیں کہ اللہ کی محبت میں اس کے احکام کی بجا آوری، یہ بھی نیکی کے کام ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہاں پر ہی ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے اوپر سلامت رکھے اور اسلام کے اوپر خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔